ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ سر میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک۔ آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے۔ 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مقدار احمد بٹ، TNN ٹی وی نیٹ ورک پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں سیاسی ہلچل ہمیشہ سے رہی ہے، 72 سال ہو گئے ہیں، لیکن ایک جو میچورٹی آنی چاہیے سیاستدانوں میں وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ آج بھی صورتحال یہ ہے کہ جب سے PTI کی گورنمنٹ آئی ہے، اپوزیشن جو ہے مسلسل پارلیمنٹ میں ہر موقع کے اوپر شور مچاتی رہتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب شور مچتا ہے تو پھر لیجسلیشن نہیں ہو سکتی۔ جب لیجسلیشن نہیں ہوگی تو ملک کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ بات بڑی سیدھی ہے۔ لیجسلیشن کس لیے کیا جاتا ہے کہ عوام کی حالت بہتر بنائی جائے۔ تو PTI کا تو سلوگن یہی تھا، غریب عوام کی حالت بہتر کرنی ہے اور کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور جس طرح سے ہمارے ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو رہا ہے، اس کی مثال تو دنیا میں نہیں ملتی۔ جن کے اوپر بڑے بڑے ہائی پروفائل کیسز تھے، وہ ضمانتوں پہ رہا ہو کے ملک سے باہر جا چکے ہیں علاج کرانے کے لیے۔ جب وہ اپنے دور میں یہاں تھے تو انہوں نے ہسپتالوں کی حالت بہتر بنانے کی کوشش نہیں کی۔ اگر وہ ہسپتالوں پہ بنانے پہ زور دیتے تو میرا خیال ہے کہ کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں پیپل پارٹی کے چیئرپرسن، وہ بھی آج کل بیمار ہیں بڑے، اور ان کی بھی اپلیکیشن موو ہو گئی ہے طبی گراؤنڈز کے اوپر۔ ظاہر ہے آپ نے اب جب میاں نواز شریف علاج کی وجہ سے باہر جا سکتے ہیں تو آصف زرداری کو کون روک سکتا ہے؟ فریال طالپور کو کون روک سکتا ہے؟ فار دیٹ میٹر جتنے بھی مریض اندر ہیں، وہ غریب لوگ تو خیر کیا جائیں گے باہر، لیکن جو بھی ہے سیاسی قیدی اگر وہ جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کافی ہلچل رہی ہے، اور عدلیہ کا مثبت کردار سامنے آیا ہے، اور اس میں چیف جسٹس صاحب نے 6 ماہ کی مہلت دے دی ہے حکومت کو کہ وہ پارلیمنٹ سے اس کے قانون سازی کریں جو انہوں نے چیزیں پوچھی ہیں۔ 72 سال سے کسی نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ آرم فورسز کے جو چیفز ہیں ان کی سروس جو ہے وہ 3 سال ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی نہیں، بس وہ سینہ بسینہ راز چلتا چلا آ رہا تھا، پریکٹس جو تھی پرانی اس کو فالو کیا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہنگائی کافی زیادہ ہو رہی ہے اور لوگ شور مچا رہے ہیں۔ حکومت کہتی ہے کہ معیشت جو ہے وہ ہم نے سنبھال لی ہے، لیکن لوگ جو ہیں ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کی فگر کیا آ رہی ہیں، کتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے، کتنا فارن ایکسچینج ہو گیا ہے۔ وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیاز ہے، آلو ہیں، ٹماٹر جو ہیں وہ 280 روپے کلو ہیں۔ آلو بھی مہنگا ہے، پیاز بھی مہنگا ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ بالکل پی نٹ سستی ہوتی تھی پاکستان میں، اور اس کی بڑی بہتات ہوتی تھی۔ یا تو ہمارے ہاں فصلیں کسانوں نے اگانی بند کر دی ہیں، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ جب آپ اس کو کسان کو ریٹرن نہیں دیتے صحیح تو پھر اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ معاملات ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے۔ آج ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے پرانے ہیں ہمارے انٹرویو یہاں آتے رہے ہیں اپنے انٹرویو کے حوالے سے۔ ان کا نام ہے جناب عبدالجلیل خان مروت صاحب۔ یہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، اور آج کل یہ بڑے بزی ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں جوائنٹ سیکرٹری کا کراچی بار ایسوسی ایشن کا، اور جوائنٹ سیکرٹری کا بڑا مضبوط عہدہ ہوتا ہے، اور بڑا آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں، اور یہ ویسے جو پبلک انٹرسٹ کے ایشوز ہیں ان میں بھی بڑے ایکٹیو ہیں۔ یہ اپنی طرف سے 100 موٹو لیتے رہتے ہیں،
100 موٹر لیتے ہیں اس طرح سے تاکہ وہ کیس کرتے ہیں. ابھی شیشے کا بھی انہوں نے کیس کیا ہوا تھا. تو اچھی چیز ہے سوسائٹی سے اگر برائیاں دور ہوں, اگر ہمارے اور دوسرے وکلا بھی اس کی تقلید کریں, کیونکہ یہ ٹائم کنزیومنگ ہے اور اس میں پیسہ بھی لگتا ہے. تو میرا خیال ہے مروت صاحب جو ہے ان کے پاس فنڈز کی بڑی فراہمی ہے, تو اس لیے یہ کیسز جو ہیں وہ اپنی مرضی سے فائل کرتے رہتے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے وہ اپنے سلسلے کو جاری رکھیں گے. تو ویلکم جناب مروت صاحب آپ کو, اور آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. ہم نے آپ کو آج وہاں سے زبردستی اپنے پروگرام میں بلایا ہے. میں نے کہا تھوڑا سا وقت نکالیں, مجھے پتہ ہے کہ آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اوور فار دی پروگرام. Thank you so much, dear Bhatt sir, for inviting me as a guest. جی جی اور آپ نے جیسے کہ ٹائم کا بتایا, تو آپ کے لیے ٹائم کی کوئی لمٹ نہیں ہے. دن رات ہم آپ کے لیے حاضر ہوں گے, اور آپ کا جو حکم ہوتا ہے ہم انشاءاللہ اس کو ضرور پورا کرتے ہیں. اور ہمیں خوشی ہوتی ہے, ہم باغ کے آپ کی طرف آتے ہیں, اور پرائرٹی سب سے پہلے آپ کے کام کی ہوتی ہے, آپ کے پروگرام کی ہوتی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. میرا آپ سے, جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ پاکستان ایک مسائلستان بنا ہوا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں آپس میں ایک ہم آہنگی, ایک پیار محبت, ایک ایسا سلسلہ جس سے کہ لیجسلیشن ہو سکے, اس کے نزدیک نہیں جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے اپوزیشن شور مچاتی ہے. میں اس کو خالی اپوزیشن کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا, اس میں حکومت کا بھی ہاتھ ہے. حکومت کی طرف سے بھی ان کو بھی چاہیے کہ وہ بڑا دل پیش کریں اور اپوزیشن کو ساتھ میں لا کے چلیں. وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے نہیں چلنا چاہتی, اپوزیشن جو ہے ان کی بات نہیں سنتی. الیکشن کمیشن آپ دیکھیں غیر فعال ہونے والا ہے, وہ ریٹائر ہونے والے ہیں. جی بالکل, چیف الیکشن کمشنر جسٹس سردار رضا خان صاحب بہت سون جو ہے ریٹائر ہونے کی طرف جا رہے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ سیاستدانوں کو یہ جو جھگڑے ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں کبھی ختم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بالکل, یہ جو ہمارے پولیٹیشین ہیں ان کو دیکھ کے جو ہے نا ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے ایز اے سٹیزن. اور جو ہے نا امیچور رول ادا کر رہے ہیں آج کل پاکستانی پولیٹیشین. تو سب سے پہلے میری ان کو یہ ایڈوائس ہے کہ وہ میچور ہو کے پولیٹکس کرے, کیونکہ ان کے پیچھے نہ صرف ان کے لوکیلٹی, نہ کہ ایریا پیپل کا انٹرسٹ وابستہ ہوتا ہے, بلکہ جو پورے ملک کا, جو وہ پورے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو ان کا بھی تاثر جو نا برا جاتا ہے ان کی امیچورٹی کی وجہ سے. تو ان کو یہ تفریق کرنی چاہیے ایشوز میں کہ کچھ ایشوز ان کے ذاتی ہوتے ہیں, کچھ کیسز ان کے ذاتی ہوتے ہیں, کچھ ایشوز ملک کے ہوتے ہیں. تو جو ملک کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو وہ ملک کے ایشو سمجھ کے جو ہے نا ایز اے منسٹر, ایز اے پاکستانی سمجھ کے حل کرے. اور جو ان کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں, ان کے لیڈران کے اپنے کیسز ہوتے ہیں, تو وہ اپنے لیڈران پہ چھوڑے, نہ کہ وہ خود ریپرزینٹ کرے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ترمیم کرتے ہیں ہاؤس کے اندر, اس میں حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پہ آ جاتی ہے. اس صورت میں جب کہ ان کے ذاتی مفادات ہوں, ان کے پے بڑھنے ہیں, الاؤنسز بڑھنے ہیں, ان کو اپنی مراد حاصل ہونی ہے, اس میں تو حکومت اور اپوزیشن سارے ایک ہو جاتے ہیں. لیکن جب عوام کے مسئلے کا حل آتا ہے تو اس وقت وہ بکھرے. یہی میری ایڈوائس ہے ان کو کہ میچور ہو کے پرفارم کرے. سنے گا. میں آپ کے ذریعے ان کو یہ پیغام کم سے کم جو ہے نا پہنچانا چاہوں گا کہ خدا را آپ میچور ہو کے پولیٹکس کرے. آپ پاکستان کے لیے چنے گئے ہو, آپ پاکستانی عوام نے اپنے اپنے علاقوں سے آپ کو جو پارلیمنٹیرین بنا کے بھیجا ہے, تو وہاں پہ آپ پاکستان کے لیے سوچے, نہ کہ اپنے لیڈران کے جو ذاتی افعال ہے ان کے لیے سوچے. ان کو آپ جو ہے نا ڈیفینس کرو. آپ نے اگر ڈیفینس کرنا ہے تو مملکت خداداد پاکستان کو ڈیفینس کرنا ہے, ان کے ایشوز کو ڈیفینس کرنا ہے, نہ کہ آپ جو میرے جو مسلم لیگ نون کے جو وہ میرے دوست ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ آپ جو نا نون لیگ کے پلیٹ فارم سے نون لیگ کے مینیفیسٹو کو, رول ریگولیشنز کو ڈیفائن کرے, ان کو پہنچائے اور ان کو ڈیفینس کرے, نہ کہ اپنے لیڈر کے جو ذاتی کیسز ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے لیڈران کے جو ذاتی افعال ہے, ذاتی جو کورٹس میں ان کے کیسز چل رہے ہیں, تو آپ جو نا ایک لڑکانہ سے منتخب MNA, ایک حیدرآباد سے منتخب MNA, ایک کراچی سے منتخب لوگ ہوتے ہیں, اور وہ اپنے ایریا کے جو عوام ہوتے ہیں ان کو ریپرزینٹ کرنے کے بجائے کوٹوں میں وہاں پہ ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں, اسلام آباد کی عدالتوں میں. چیف جسٹس صاحب نے بتایا ہے کہ 36 لاکھ کیسز انہوں نے
سیٹل کیے ہیں. جی جی بالکل 36 لاکھ. بالکل بالکل. اف آئی ایم ناٹ رانگ، مطلب جو میں نے اخبار میں پڑھا ہے. بالکل بالکل. تو آپ ایز اے ایڈوکیٹ آپ عوام کو ریلیف تو دے نہیں سکتے. بالکل. اس لیے کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ کیس کو لمبا ہی کھینچا جائے. جی 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 بالکل. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے کہ جو کیس ایک ہیئرنگ میں ختم ہونا چاہیے اس کی 50 ہیئرنگ ہونی چاہیے، جس کی 15 ہیئرنگ ہونی چاہیے. تو عوام جو ہے وہ کیا وجہ ہے کہ عدلیہ سے ناخوش ہے کہ ان کو انصاف جلدی کیوں نہیں ملتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ تو صحیح فرمایا کہ انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں کیسز ڈیسائیڈ کیے، ججمنٹ پاس کیے اور کیس ختم ہو گئے. لیکن چیف جسٹس صاحب ذرا یہ بھی فرمائیں کہ ان میں سے کس کو انصاف ملا. وہ جو کیسز یہاں پہ نیچے جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے آپ نے ختم کیے وہ سارے کے سارے ہائی کورٹس میں اپیل کی سطح پہ ریکال ہو رہے ہیں. تو آپ یہ تو بتا رہے ہو کہ آپ نے کیسز ختم کیے، کیسز ضرور آپ نے ختم کیے لیکن انصاف کسی کو نہیں ملا. جس کا بھی ریسنٹ واقعہ کل کا ہے کہ جب ایک ماں کے ایک اکلوتے بیٹے کو جو ان کے مرڈرر تھے انہوں نے قتل کیا تھا اور پھر ان کو پنشمنٹ دی گئی تھی کورٹ سے اور پھر اپیل میں ہائی کورٹ سے ان کو بری کر دیا گیا تھا. تو پھر ماں بیچاری جب انہوں نے دیکھا کہ عدالتوں سے تو ہمیں انصاف نہیں مل رہا تو چیف جسٹس کے لیے یہ بہت بڑی مثال ہے. پھر وہ ماں جو ہوتی ہے وہ والدہ ان کی جا کے خود پسٹل اٹھا کے پھر اس کا مرڈر کر دیتی ہے. تو کیس تو پبلک عدالتوں پہ جو ٹرسٹ کرتی ہے تو وہ مس ٹرسٹ میں ریٹرن ہو کے پبلک کے پاس جا رہے ہیں اور واپس پھر لوگ خود جو نا بدلہ لے کے مرڈرر بن جاتے ہیں. میں نے تو ایک فگر کوٹ کی تھی چیف جسٹس صاحب کی طرف سے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ لوور کورٹس کا ہے. جی جی بالکل. لوور کورٹس میں کیسز جو ہیں وہ بہت عرصہ چلتے رہتے ہیں تو لوگ جو ہیں پھر انصاف اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. تو جو بھی کیس چلتا ہے اس میں وکلا کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. وکلا تو خود آپس میں لڑتے رہتے ہیں، کورٹ کے باہر بھی کورٹ کے اندر بھی. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ لوگ تو ججز کو بھی مارنا شروع کر دیا ہے، جس کا کہ چیف جسٹس صاحب نے اشارہ بھی کیا ہے. جی چیف جسٹس صاحب نے تو جو اشارہ کیا ہے اس نے اس بات پہ بھی کیا ہے کہ نئے نئے ججز اپوائنٹ ہو رہے ہیں، ان کی کوئی پریکٹس نہیں ہوتی، ان کو لا کا ان کو قانون کا کچھ نہیں پتہ ہوتا، ان کو وکیل سے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا. انہوں نے تو وکیل رکھے ہوتے ہیں نا ٹرینڈ اپنے ساتھ. ان کو کلائنٹ سے بات کرنے کا، کیسز ختم کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا. تو ان کے پاس جو بڑے بڑے سینئر وکلا آتے ہیں پیش ہوتے ہیں تو وہ اپنے باتوں میں لگے رہتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے وکیل صاحب آ کے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جوڈیشل ریفارم کرنا کس کا کام ہے. اگر دیکھیں عدلیہ میں اگر کوئی ریفارمز لانے ہیں وہ میں تو لے کے نہیں آؤں گا، کوئی بابو تو لے کے نہیں آئے گا، وہ عدلیہ نہیں لے کے آنے ہیں. جی جی بالکل بالکل بالکل. کیا وجہ ہے کہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ انصاف میں تاخیر ہوتی ہے، لوگ اخبار روز بھرے ہوتے ہیں اور لوگ سخت پریشان ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، ان کی اولاد جوان ہو جاتی ہے، وہ کیس کا فیصلہ ان کی زندگی میں بھی کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو اگر آپ سمجھتے ہیں اس کا آپ کے پاس کیا امیجیٹ سلوشن ہے؟ اس بات کا جو آپ کا سر سوال ہے اس کا جواب بھی چیف جسٹس صاحب کے اپنے بیان میں ہے کہ بقول چیف جسٹس صاحب کے کہ 34,000 مقدمات کا جو فیصلے ہیں وہ ماڈل کورٹس نے کیے ہیں اور کوئی بھی بہت کم مقدمات ابھی پینڈنگ ہے. تو آپ نے جوڈیشری کو ڈیوائیڈ کر دیا خود سے. آپ نے ایک کو کہہ دیا کہ یہ ماڈل کورٹس ہے اور دوسرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اولڈ کورٹس ہے، وہ ماڈل پرانے کورٹ ہے. جو ماڈل کورٹس سر بنائی اسی گئی کی طرف میں آنا چاہوں گا. نہیں جو ماڈل کورٹس بنائی گئی ہیں وہ کوئک ڈسپوزل آف دی کیسز کے لیے وہی ججز ہے، وہی کورٹ، وہی سٹاف، اس کو آپ نے صرف ماڈل کورٹ کر دیا تو 3 سال والا مقدمہ آپ کو 3 دن میں ختم کر کے دے رہا ہے اور اسی کے ساتھ جو اسی طرح کا مجسٹریٹ سیم سٹاف کے ساتھ سیم فیسیلٹی کے ساتھ سیم کیس آپ کو 3 سال میں ختم کر کے دے رہا ہے. تو آپ ایک عدالت کو 12 عدالتوں میں، اگر میں پاکستان کے کراچی کے کسی ایک ڈسٹرکٹ کا حوالہ لوں تو وہاں پہ اگر 100 عدالتیں ہیں تو اس میں آپ نے 2 ماڈل کورٹ بنائے. تو 2 آپ نے ماڈل کورٹ بنائے تو وہ تو آپ کو 3 سال کا کیس 3 دن میں ختم کر کے دے رہا ہے. تو آپ جو 98 عدالتیں ہیں اس میں وہی سول ججز وہی مجسٹریٹ صاحبان بیٹھے ہیں. تو آپ 98 عدالتوں کو ماڈل کورٹ کیوں نہیں بنا رہے ہو؟ جب 2 عدالتوں کو آپ ماڈل کورٹ بنا سکتے ہو تو آپ سب کو ماڈل کورٹ بناؤ اور ان کو بولو کہ آپ جو ہے نا یہی جو جتنے آپ کے پاس مقدمات ہیں ان کی 3 سال کے بجائے 3 دن میں ختم کرو. اگر آپ نے سب کو ماڈل کورٹ بنا دیا تو پھر بات کیا بنے گی؟
تو جو وہ تو پھر بات نہیں بنتی نا، بات ماڈل تو کورٹ تبھی بنے گی نا آپ نے سر۔ خالی نام چینج کرنا ہے کیا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ کورٹ ماڈل ہو نہ اولڈ ہو، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ کورٹس ہوتے ہیں جو آلریڈی لا اصل میں میں ڈیفائنڈ دیکھیں ہے، جو اس کا جہاں کے پریزائڈنگ افسر آف دا کورٹ ہوتے ہیں اور وہ ججمنٹ دیتے ہیں اصل میں دیکھیں ایز پر لا سر۔ اصل میں جو پرابلم ہے اس کو ابھی بھی ٹیکل نہیں کیا جا رہا، یہ شارٹیج آف ججز ہے۔ دیکھیں اس کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، بالکل 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 شارٹیج آف ججز ہے۔ جب ججز کے اوپر زیادہ پریشر پڑتا ہے، ایک جج کے پاس اگر آپ نے 100 کیس لگا دیے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لسٹ آتی ہے، اس میں 20-25 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایون ہائی کورٹس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ 20-25 کیس ہوتے ہیں، سیم ہائی کورٹس میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں سیم ہوتا ہے میرے خیال میں سر۔ نشان لگتے جاتے ہیں، آواز آتی جاتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ پھر انصاف تو نہیں مل سکتا نا لوگ۔ میرے خیال میں جو میں انفارم کرنا چاہوں گا سندھ جوڈیشری کے متعلق جو مجھے معلومات ہے، کیونکہ میں پچھلے 10 سال سے یہاں پہ پریکٹس کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں ججز کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، جو شاید کسی پاکستان کے کسی اور پروونس میں اتنی بڑی تعداد میں ججز کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا۔ اب ججز میرے خیال میں ابھی آج کل بہت زیادہ ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ان کو فیسیلٹی نہیں دی جاتی۔ چھوٹے چھوٹے کورٹ ایسے پنجروں جیسی جگہوں پہ ان کو بٹھایا جاتا ہے اور پھر جو ہے نا وہاں پہ 5-6 لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو اس طرح کی سچویشن میں ججز کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وقفہ ہو گیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے وقفہ بڑا ضروری ہوتا ہے پروگراموں میں، بالکل ٹی وی چینل سے بھی آپ دیکھتے ہوں گے، سارا وہ ضروری آئٹم ہے۔ تو ہم ادھر ایک بریک پہ جائیں گے اور جہاں سے سلسلہ ہم نے ختم کیا ہے یہیں سے ہم دوبارہ ڈسکشن کا آغاز کریں گے۔ سو لیٹس ہیو بریک۔ ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک، آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے، 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ جی ہاں، Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔